یہ بہن نے فرمایا کہ اگر ہم وطر کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، اسی طرح مغرب کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان میں صرف الحمد پڑھیں گے یا ان کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے؟ دیکھیں بہن، فرض کا اور وطر کا حکم علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ وطر کی تیسری رکعت میں آپ کو الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اس میں اگر آپ نے صرف الحمد پر اکتفا کیا، اگر جان بوجھ کر کیا، تو سجدہ صاحب سے بھی تدارک نہیں ہوگا، یہ تو بعد میں نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، لوٹانا ہوگا آئندہ زندگی میں۔ اور اگر آپ نے وطر میں الحمد پڑھ کر سورت ملانا بھول گئیں اور بعد میں یاد آیا تو سجدہ صاحب ہوگا۔ جبکہ فرائض کے اندر تیسری چوتھی ہو، جیسے ظہر میں، عصر میں، عشاء کے اندر، یا مغرب میں تیسری رکعت ہو، دو کے بعد جب تیسری آپ پڑھیں گے تو صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے، اس میں سورت نہیں ملانی ہوتی، اور ملا لیں تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے مستحب ہے کہ آپ الحمد پڑھیں۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں کے اندر فرق ہے۔ اور آپ کا یہ کویشچن کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ کے پیرنٹس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ توجہ نہیں کی تھی کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس میں اشارہ اس طرف کہ جب بچے کو نماز پڑھنے کا کہیں گے تو پہلے نماز سکھائیں گے تو پڑھے گا نا بیچارہ۔ اس کا مطلب ہے پہلے سکھا دو، 7 سال یعنی 8ویں سال میں داخل ہونے سے پہلے اسے نماز کے بارے میں ضروری چیزیں سکھاؤ، پھر اس کو نماز پڑھنے کا کہو۔ 3 سال جو ہیں اس میں نرمی سے چلتے رہو، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو اب تو سختی اور مار کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، لیکن مزاج رسول دیکھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے بچہ نماز کا عادی ہو جائے، کیونکہ ابھی آپ یہ کہہ کہ جی بچہ ہے ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی کون سا مکلف ہے، یہی کہتے ہیں ماں باپ۔ اب جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اب جب کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ دو، کہتے ہیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر لمبا چوڑا جوان ہو جاتے ہیں بچے، وہ ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں۔ کہاں گیا وہ آپ کے بچپن کی تکلیفوں کا احساس؟ یعنی آپ کے نبی کو احساس نہیں تھا معاذ اللہ، وہ رحمت للعالمین، ان کی رحمت اتنی کثیر، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ 10 برس کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ، اور آپ کی شفقت اتنی بڑھ گئی کہ نہیں جی ابھی تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، ابھی کیا ہم ماریں، کیا سختی کریں؟ اب سنبھال کے بتائیے آپ۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق بروقت تربیت نہیں کرتے، پھر بچے جوان ہونے کے بعد ان کے لیے گناہ جاریہ بھی بنتے ہیں اور سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں، اس وقت پھر ان کو یہ اپنی تربیت کی کمی نظر نہیں آتی، نقص نظر نہیں آتا، نبی کریم کے فرمان کو پس پش پھینکنا یاد نہیں آتا، بلکہ کال کر کے کہیں گے ذرا چیک کیجئے گا کوئی جادو تو نہیں کروا دیا ہمارے بچے کے اوپر۔ ایک خاتون نے کہا کہ بچہ کہنے نہیں مانتا، گناہ میں لگا ہوا ہے، ذرا دیکھیے گا نظر تو نہیں لگ گئی اس کو۔ واہ سبحان اللہ، یعنی آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، دنیا کی ترقیاں، دنیا کے معاملات، اخروی معاملات پر ہمیں فوق نظر آئیں، بلند نظر آئیں، پھر ہم جادو ٹونے اور نظر بد کی طرف اس کو منسوب کریں جب بیڈ رزلٹ آ جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں ضمناً میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، میں اگر کوئی بات کہتا بھی ہوں تو آپ لوگوں کی محبت میں کہتا ہوں، یہ علم سیکھیے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ لیکن انہوں نے کہا کہ بعض اوقات موبائل میں یہ اذان کے جو نماز کے اوقات کے ایپ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم کال اٹینڈ کرے ہوئے ہیں تو کیا اذان کو ڈسکنیکٹ کر دیں یا کال کو روکیں، کیا کریں؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اذان وغیرہ نہ لگائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، اذان چل رہی ہوتی ہے، بچے شور کر رہے ہیں، آپ اپنے واش روم میں گھسے ہوئے ہیں، تو وہ ایک طرح کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن چلیں بہرحال اگر آپ نے وہ کیا تو کوئی الارم لگا لیں، میرا مشورہ تو یہ ہے اس ٹائمنگ کے اندر، تاکہ اس طرح کی بے ادبیوں کا ارتکاب نہ ہو۔ اور فرض کر لیں کہ آپ کی کوئی ضروری کال چل رہی ہے تو آپ اذان کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پورا جملہ ہونے دیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا اگر اللہ اکبر ہے تو اللہ بھی نہ کاٹ دیں، پورا اللہ اکبر ہونے دیں، پھر آپ بالکل ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً آپ کے لیے کوئی گرفت کے امکانات نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی عام سی کال ہے تو پھر اذان کو چلنے دیں، اسے کہیں یار ذرا اذان سن لوں پھر میں آپ کو کرتا ہوں، اس طرح کر لیں، لیکن بہرحال ڈسکنیکٹ کرنے میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ میں امام کھڑا ہو گیا لیکن ابھی مقتدی التحیات ہی پڑھ رہا تھا، تو مقتدی کیا کرے؟ التحیات کمپلیٹ کرے یا امام کی پیروی کرے؟ دیکھیں نماز میں امام کی اقتداء کرنا واجب ہوتا ہے اور التحیات پڑھنا بھی واجب ہوتا ہے، لہذا ایک واجب کی وجہ سے دوسرے واجب کو ترک نہیں کیا جائے گا، اس لیے التحیات کمپلیٹ کریں گے، امام چاہے کھڑے ہو جائیں، چاہے قرات سٹارٹ کر دیں، مطلب وہ اپنی پڑھنا شروع کر دیں، تیسری چوتھی میں تو قرات آہستہ ہی ہوگی، لیکن ہم التحیات پوری کر کے ہی کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھیں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس یا ذکر آ جائے تو کیا فوری طور پہ درود پاک پڑھنا اب بھی واجب ہوگا؟ جی واجب نہیں ہوگا،
بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں فوری طور پہ درود پاک زبان سے پڑھنا واجب نہیں، اب دل میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، جیسے جمعے کے خطبے میں اگر سرکار کا ذکر سنیں تو درود نہیں پڑھیں گے، اسی طرح اگر قراءت چل رہی ہے اس میں سرکار کا نام اقدس آ گیا درود نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسی آپ کسی خراب مقام پہ جیسے واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان آ رہی ہے، آپ کے کان میں سرکار کا نام اقدس آپ نے سن لیا تو آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے، مقام ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور قریب کوئی سرکار کا ذکر کر دے تو فوراً درود پاک وغیرہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر آپ نے جواب کی نیت سے، جیسے ان اللہ و ملائکتہ آیت درود جو ہے وہ کسی نے پڑھی اور آپ نے جواب دینے کے قصد و ارادے سے درود پاک پڑھ لیا تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، چونکہ اس آیت درود میں حکم ہے کہ خوب درود اور خوب سلام بھیجو، اس حکم کو پورا کرنے کی نیت سے اگر آدمی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک شخص کو جواب دینے کے قصد و ارادے سے اگر درود پاک پڑھا تو نماز کا فساد ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنا بہت افضل عمل ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہے، لیکن خود شریعت بعض مقامات پر خاموشی کو لازم قرار دے دیتی ہے، وہاں درود پاک پڑھنا آپ کے لیے قابل گرفت ہو جائے گا۔ سورہ علم نشرح بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 8 آیات ہیں، اور سورہ علم نشرح کی ایک فضیلت یہ ہے، فائدہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد فجر کے بعد سورہ علم نشرح کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی جائے تو اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے، تو حافظے کی قوت کے لیے سورہ علم نشرح کا پڑھنا بے حد مفید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پوچھا تھا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں؟ مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی پردہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پڑھنے کی برکت سے ایسی توفیق دے گا کہ وہ نیک اعمال کے ارتکاب کریں گے، گناہ سے بچیں گے اور موت کے بعد انہیں جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے یعنی موت کے بعد جنت کی بشارت ہے، سمجھ لیے داخلہ تو پھر میدان محشر کے بعد ہی ہوگا، اس وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی وظائف نماز کے بعد کے ہیں نا، یہ صرف فرض کے بعد کے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد اس طرح فرمات کرتے تھے، باقی نوافل وغیرہ گھر میں جا کے پڑھتے تھے، تو اس لیے یہ فرض کے بعد پڑھیں بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی نوافل کے بعد بھی پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن کوشش یہ کریں کہ فرض کے بعد ان وظائف کو اختیار کریں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہوں، تو کیا بغیر عذر کے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، ان کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، 2 جمع صلاتین جو ہیں یہ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی اور ایک صوری۔ حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا، یہ فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مثلا آپ اگر مغرب کا وقت ہے، آپ نے عشاء میں سفر کرنا ہے تو عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کر لیں، اس کا کوئی تصور مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازوں کے اوقات مخصوص ہیں، حضرت جبریل امین نے 5 ٹائم آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے اوقات باقاعدہ تعلیم فرمائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب وہ کیسے آپ اس کے اندر وقت تبدیل کر سکتے ہیں؟ صرف مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا ہے، تو اور وہ بھی عشاء کے وقت کے اندر، وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میدان عرفات میں حاکم اسلام موجود ہو تو ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتا ہے، وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں۔ باقی جمع سوری ہو سکتی ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ظہر کو بالکل آپ آخری وقت میں پڑھیں، لیکن ظہر کے وقت میں، اس کے بعد جیسے عصر کا وقت شروع فوراً آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ بظاہر دونوں نمازیں جمع نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں، دونوں اپنے اپنے وقت میں ہیں لیکن جمع سوری۔ تو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہرگز ایک ہی وقت میں 2 نمازوں کو جمع نہ کریں، چاہے کوئی شرعی عذر ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر ساری نمازیں کیوں نہیں جمع کر لیتے؟ کر لیں، پھر 2 ایسی سردی ہے تو پھر مغرب میں عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور عشاء کے ساتھ فجر کو جمع کر لو تاکہ فجر میں نہ اٹھنا پڑے۔ یہ تو کھیل بن جائے گا، سب اپنا کھیل بنا لیں گے دین کو، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو آپ جمع سوری تو کر سکتی ہیں لیکن جمع حقیقی کی طرف نہ آئیے۔ کسی نے پوچھا کہ بعد وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کتاب تو صفحہ آسانی سے پلٹ نہیں رہا ہوتا، تو ہم اپنے تھوک کو انگلی پہ لگا کر پھر وہ پلٹتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مناسب نہیں ہے، کیونکہ تھوک بہرحال اپنا تھوک پاک تو ہوتا ہے، لیکن اگر یہی تھوک کسی اور تک پہنچائے تو اس کو کراہت محسوس ہوگی۔ بعض تو جھوٹا پانی نہیں پیتے کسی کا کہ کراہت ان کو محسوس ہوتی ہے، تو یہ ایک مایوب سا عمل ہوتا ہے کہ آپ تھوک لگائیں اور پھر وہ قرآن پاک کے صفحے پہ اپنا وہ تھوک لگائیں، جو یقینی سی بات ہے کہ میں اس کو ناجائز یا گناہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن غیر مناسب ہے۔ اور اگر آپ ایسی جیسے بعض نوٹوں کو گنتے ہیں نا، تھوک لگا کے گنیں گے، اب آپ اسی ٹائم گن کے وہ نوٹ کسی کو دیں، سامنے والا کراہت سی محسوس کرے گا، دوسری سائڈ سے پکڑے گا یار اس نے تھوک لگا دیا، اس کا مطلب ہے کہ تھوک سے کراہت محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے قرآن پاک پہ تو بالکل نہ لگائیں۔
اور اس کے علاوہ کوئی دنیاوی کتابیں ہیں تو پھر اس میں بھی تھوڑی احتیاط کریں، لوگوں کے سامنے تو بالکل بھی نہ کریں کہ اس سے شخصیت کا امیج اچھا نہیں پڑتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اور باقی اگر دینی کتابیں ہیں تو اس میں احتیاط ہی کی جائے، جیسے کہ قرآن پاک کے مسئلے میں عرض کیا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم وضو کرتے ہیں تو داڑھی میں دھوتے ہوئے یا خلال کرتے ہوئے بال ٹوٹ جاتے ہیں، ان بالوں کا کیا کریں؟ کیا نالی میں بہا دیں یا کہیں اور سائڈ میں رکھ دیں؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ کوئی آپ کی کیاری وغیرہ ہے تو وہ داڑھی کا بال ہاتھ میں اگر آ گیا ہے تو اس میں کر دیں، ورنہ کئی تو بہہ ہی جاتے ہیں پانی میں۔ تو اب یہ نہیں کہ ہر بال کو اٹھانا ضروری کوئی واجب نہیں ہے، اگر فرض کر لیں کہ آپ نالی میں بھی اس کو ڈال دیتے ہیں اور تحقیر کا ارادہ نہ ہو بلکہ ارادہ یہ ہو مطلب اس وجہ سے کہ کہاں کہاں بال کی حفاظت کرے انسان، اس وجہ سے وہ چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں سمجھانے کے لیے صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر داڑھی رکھنا سنت ہے تو سر کے بال رکھنا بھی تو سنت ہے، نبی کریم نے سر کے بال رکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی کا بال اگر گرے اس کا احترام کرنا ہے تو سر کے بال کا احترام بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ بال رکھنا بھی تو سنت ہے، لیکن شاید آپ سر کے بالوں کا اتنا احترام نہیں کریں گے جتنا داڑھی کے بالوں کا کریں گے۔ تو صرف داڑھی ہی سنت نہیں، سر کے بال بھی سنت ہے۔ اب اگر آپ ہر بال کا احترام کرنے کی طرف آئیں گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ہاتھ وغیرہ میں آ گئے یا بیسن پہ آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں پڑے نظر آئے، ان کو آپ کسی جگہ اگر ڈال سکتے ہیں احترام سے تو رکھ دیں، بہت اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن شریعت نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ داڑھی کے ہر بال کی حفاظت کر کے اس کو کسی محترم جگہ رکھیں، یہ مطالبہ شرع نہیں ہے۔ اور جہاں شریعت کا مطالبہ نہ ہو وہاں اپنے لیے زندگی کو زیادہ سخت کرنے کی کوشش کرنا یہ مطلب الجھ جانے والی چیز ہوتی ہے، اور اس میں انسان کچھ عرصے بعد ہمت ہار جاتا ہے، کرتا وہی ہے پھر جو اس کے لیے آسانی اور سہولت ہے، اس لیے جو ہم مشورہ دینے سے قبول کیا جائے ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بالکل نہیں ٹوٹتا، یہ نہیں ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے پر بعض اوقات وضو کرنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اس کا گوشت ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی ثقالت، بوجھ، بھاری پن ہلکا ہو جائے، کم ہو جائے۔ ورنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا عمل لکھا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت تناول فرماتے اور بعد میں وضو نہیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کہتی ہیں خاتون نے فرمایا کہ اگر عورت مخصوص ایام میں ہو اور نماز کا وقت آئے اور گھر کا کوئی بچہ یہ پوچھے کہ آپ نماز پڑھ دیں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہی، تو اگر ہم اس مخفی معاملے کو اس سے چھپانے کے لیے یوں کہہ دیں کہ میں نے پڑھ دی ہے نماز، تو کیا اس طرح جھوٹ کہنا شرعاً جائز ہوگا؟ دیکھیں شرعاً جائز نہیں ہے کوئی ایسا ہیلہ شرعی کرے کہ جس میں مطلب وہ سمجھے کہ نماز ادا ہو گئی اور صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو، اس طرح دم بالکل صاف صاف جھوٹ بولنا غلط ہوتا ہے۔ اور ہمارا مشورہ اس میں یہ ہوگا کہ فقہا نے یہ لکھا ہے باقاعدہ کہ جن بہنوں کے ایام چل رہے ہوں وہ نماز کے اوقات میں بالکل نماز کا وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر اتنی دیر ذکر الہی کر لیں تاکہ نماز کی عادت قائم رہے، کیونکہ اگر ایک بہن کے 10 دن حیض آتے ہیں تو 50 نمازیں وہ چھوڑے گی، جب 50 نمازیں چھوڑنے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے نفس کو تو 10 دن کے بعد دوبارہ نماز پڑھنا اس کے لیے بہت آزمائش ہوگا، اور 5 نمازوں کی پابندی بہت مشکل ہوگی۔ بہت سی بہنیں میری اس بات کی تائید کریں گی کہ واقعی پھر دوبارہ روٹین میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے فقہا نے لکھا کہ مستحب یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں عورت بالکل نماز کی طرح تیاری کر کے مصلی پہ بیٹھ کر ذکر الہی کرے تاکہ عادت قائم رہے۔ اب اگر اس فقہا کی اس سنت پر، اس بات پر عمل کر لیا جائے، اس قول پر عمل کر لیا جائے تو بچے سمجھیں کہ نماز ہی پڑھ رہی ہیں بیٹھ کے، تو وہ کوئی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے مشورہ یہی ہے کہ صراحتاً جھوٹ نہ بولیں، یا تو یہ طریقہ اختیار کریں یا پھر کوئی ایسی بات کہیں کہ بچہ سمجھے نماز پڑھ لی ہے اور وہ صریح طور پہ، واضح طور پہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر میت کو قبر میں اتار کر کفن کے بند نہ کھولے جائیں تو کیا حکم ہے اگر میت عورت کی ہو خاص طور پر؟ دیکھیں چاہے عورت کی ہو چاہے مرد کی، حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ جو بیچ میں کا آپ نے بند باندھا اسے تھوڑا ڈھیلا کر دیجئے، اس طرح کے اگر مردہ بیٹھتا ہے تو اس کو اذیت نہ ہو، پیروں کے کھول دیں اور اس طرح، اور ناک اور منہ کی روئی نکال دینی چاہیے، ویسے تو رکھنی بھی ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال رکھی ہے تو اس کو نکال دیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں مردے کو نقصان ہوگا، کوئی اس کو عذاب شروع ہو جائے گا یا وہ تکلیف میں، وہ آخرت کے معاملات ہیں، مردے نے اٹھ کر بیٹھنا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے جب منکر نکیر آتے ہیں اور ان کے سوالات کے وہ جوابات دیتا ہے، تو جب وہ اٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گروہوں کو کھولنے کا اہتمام اور انتظام بھی فرما دے گا، لیکن آج خود کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک بھائی نے اور پھر ایک کویسچن کیا تھا کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوست وغیرہ مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے حصے کی بھی پڑھ لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس پر سخت حکم ہی لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح سے نماز کا مذاق اڑانا ہے، ہمارے حصے کی بھی تم پڑھ لینا۔ اگرچہ یہاں فی نفسی آپ کو ایسے نہیں لگ رہا کہ بظاہر نماز کے بارے میں، لیکن اپنی نماز کو ہلکا سمجھنا،
اس فرض کی ادائیگی کو معمولی سمجھ کر مذاق کر کے دوسرے کے سپرد کرنے کی کوشش کرنا یہ مطلب شریعت کی نگاہوں میں اچھا نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسا شخص کافر ہو گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ یعنی یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قائل کافر تو نہیں ہے، لیکن اس کا قول جو ہے اس میں کفر کی بو آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس پہ آج بند نہیں باندھیں گے تو آپ دیکھیں کیسی غلیظ قسم کی پوسٹ آتی ہیں جن میں بعض اوقات صریح کفر ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں کہ بنیادی طور پر یا اولاً ان کو روکا نہیں گیا تھا، یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے اور انسان حقیقی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا ایسے لوگوں کے لیے یہی حکم ہوگا۔ یہ بھائی نے شاید فرمایا کہ تہجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ دیکھیں ہم بارہا آپ کو سمجھا چکے ہیں، ذہن میں رکھیے گا ہمارے اس پوائنٹ کو، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ عبادات کا تعارف نبی کریم نے پیش کیا ہے، انٹروڈکشن نبی کریم نے پیش کیا ہے، کیونکہ عبادات کو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے، لہٰذا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عبادت کا تصور، اس کا تعارف ہمارے پاس آیا، ہمیں اسی کے مطابق ہی اس کو عبادت ماننا ہوگا اور اسی کے مطابق اس کو کرنا ہوگا۔ اس پر میں کلام مزید کرتا ہوں لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ انہوں نے جو پوچھا میں نے آپ کو بتایا کہ عبادات کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو ہمیں اسی طرح اس کو قبول کرنا ہوگا اور اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہوگا۔ ہم اپنے پاس سے کوئی عبادت کا تصور پیدا نہیں کر سکتے، کوئی تشریح اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، اور جو نبی کریم نے تصور دیا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب تہجد کے بارے میں تصور کیا آیا ہے، تعارف کیا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر سرکار جو نماز پڑھتے اسے تہجد کا نام دیا ہے۔ لہذا فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی سو جائے، اس کے بعد جب اٹھ کر وہ رات کے کوئی نوافل پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائیں گے۔ اگر بغیر سوئے آپ نے پڑھا تو وہ تہجد نہیں ہے بلکہ صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں، رات کی نماز۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، مسٹیک ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا جنازے میں سب سے آخری صف میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے؟ جی ہاں بالکل، فقہاء اسلام نے یہی لکھا کہ سب سے آخری صف جنازے کی افضل ہوتی ہے، اور جو عام نمازیں ہوتی ہیں یعنی فرض نمازیں، ان میں سب سے پہلی صف سب سے افضل ہوتی ہے۔ دوسرا کسی نے پوچھا ہے کہ جمعے کے دن جو کہا جاتا ہے جی کاروبار اذان ہو تو کاروبار بند کر دیں، یہ پہلی اذان کا حکم ہے یا دوسری اذان کا؟ دیکھیں زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں یہ حکم دوسری اذان کے ساتھ ہی خاص تھا، کیونکہ اس 3 ادوار میں پہلی اذان تھی ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے زمانے میں مدینے کی وسعت کو دیکھا اور لوگ بہت دور تک چلے گئے، اور پھر جب اذان دوسری ہوتی جس کے فوراً بعد خطبہ تھا تو لوگ دیر سے آتے اور جمعے کا مسئلہ ہوتا، تو اس لیے آپ نے پہلی اذان کو ایجاد کیا اور بازار کے قریب ایک مقام زورا تھا، وہاں پہ مؤذن مقرر کیا جس نے پہلی اذان دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ لوگ جلدی کاروبار بند کریں، یہاں آئیں۔ بعد میں جو فقہا تھے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ جب اذان دی جائے جمعے کے لیے تو کاروبار بند کر دو، اس کو پہلی اذان کے ساتھ خاص کر دیا تاکہ جو حکمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھی وہ حکمت حاصل ہو۔ اب یہاں پہلی اذان کے بعد لوگ نہیں آتے ہیں، چاہے جائے کہ دوسری اذان کے بعد اگر بتائیں کہ اس کے بعد آپ آئیں تو یہ جمعہ آدھا نکل ہی جائے گا، یہ ختم ہی ہو جائے گا، تب پہنچیں گے۔ بعضوں کی تو عید کی نماز نکل جاتی ہے، مسلح اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں، تو یہ سستی کی وجہ سے اب اس کو پہلی اذان کے ساتھ حکم کو خاص کیا گیا۔ اور یہیں ضمن ایک بات بھی معلوم ہو گئی کہ اچھے مقصد کے لیے کسی نئے کام کی، دینی کام کی ایجاد اور اس کو باقاعدہ دین کا حصہ بنا دینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان کو ایجاد کیا، حالانکہ نہ زمانہ رسول میں تھی، نہ سرکار نے حکم دیا، نہ صدیق اکبر نہ عمر فاروق کے زمانے میں۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی یہ تو صحابی تھے، خلفائے راشدین میں تھے اس لیے ایسا ہوا، تو پھر میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے خلفائے راشدین شرعی احکام کے مکلف بنائے گئے تھے کہ نہیں بنائے گئے تھے، یا ان کو ماورا رکھا گیا تھا؟ تو جو حدیثیں بدعت ایجاد کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیا وہ اس کے مکلف خلفائے راشدین نہیں تھے، بعد والے لوگ تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد نہ کریں۔ اب اس میں تطبیق اور مطابقت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ وہی ہے جو ہمارے علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ دین میں نیا کام وہ منع ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، غیر ضروری ہو، وہ بالکل سرکار نے اس کو منع فرمایا۔ کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، 2 حدیثوں کو اگر ملائیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے،
اور ایسا کوئی نیا کام جس کو مجتہد علماء بڑے فقہا اچھا سمجھ کر دین میں جاری کرتے ہیں اور عوام کو اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ اس حدیث کے تحت آتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نئے کاموں کی ایجاد فرمائی اور ان کی کوئی گرفت نہ ہوئی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کاروبار کیا تو یہ یعنی اس میں اگر پہلی اذان کے بعد تو یہ مکروہ ہوگا یا صرف ایک مستحب کا ترک خلاف اولا؟ دیکھیں فقہا نے تو واجب قرار دیا ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو ہر اس کام، اور یہ کاروبار کے مسئلہ نہیں ہے، ہر اس ایسے کام کو ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے جو سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ سعی الی الجمعہ کا مطلب جمعے کے لیے کوشش کرنا، جمعے کے لیے چل پڑنا، تیاری کے راہ میں جو رکاوٹ بنے، وہ چاہے آپ کا کرکٹ کا میچ ہو، وہ چاہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہوں، وہ چاہے آپ ویسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہوں، آج پہلی اذان ہو فوراً اپنا غسل وغیرہ شروع کر دیں، اپنا صفائی وغیرہ کی جسم کی غسل، اور پھر اچھے کپڑے پہن کے مسجد کے اندر آئے، فوراً شروع کرنا واجب ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر فرض کر لیں کوئی نہ مانا اور اس نے بیع کر لی تو جو بیع ہوئی اس کے پیسے واپس کرنے ہوں گے؟ دیکھیں یہ بیع مکروہ ضرور کہلاتی ہے لیکن بیع فاسد نہیں ہے۔ بیع فاسد وہ ہوتی ہے جس میں کوئی غلط قسم کی خارجی شرط لگا دیتے ہیں، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بیع کو ختم کریں اور مشتری جو ہے وہ اپنا پیسہ لے اور بیچنے والا بائع جو ہے وہ اپنا مال واپس لے، لیکن یہ بیع مکروہ کہلاتی ہے، اس کو ختم کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اس میں ایک ناپسندیدگی فعل کے اندر ہے، یہ پیسے میں صلاحیت نہیں کرتی ہے، عمل میں ہے، پیسے میں نہیں آئے گی، لہٰذا اس کی جو آپ نے بیچ کر اجرت حاصل، اس کا عوض حاصل کیا ہے وہ آپ کے لیے بالکل طیب حلال ہے، اس کو واپس کرنا واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی ممانعت میں کیا کھانا کھانا بھی شامل ہے؟ یہ ایک الگ چیز آپ نے پوچھی ہے، کھانا کھانا اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کا استثناء خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خیر اب اس کو سمجھ لیں، دیکھیں 5 نمازیں جو ہیں ان کی جماعت واجب ہوتی ہے اور جمعے کی جماعت فرض ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو جماعت کے ٹائم میں شدید کھانے کی حاجت ہو تو خود یہ حدیث میں موجود ہے کہ پہلے انسان کھانا کھائے اس کے بعد جماعت کے لیے جائے، تو لہٰذا بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور وہاں جماعت کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن یہ 5 نمازوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جماعت واجب ہے، چھٹ بھی گئی جماعت تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ جمعہ صرف جماعت سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جمعے کے ٹائم میں جیسے ہی ایسا ہو، اگر آپ جلدی جلدی کھا کر پہنچ سکتے ہوں تو بہت اچھا، چلیں کھا لیں تاکہ آپ خالی پیٹ بھی نماز نہ پڑھیں ورنہ خشوع و خضوع نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کے اس کھانا کھانے میں جمعے کی نماز نکل جائے گی یا جماعت ترک ہو جائے گی تو پھر آپ چلتے چلتے ایک آدھ لقمہ لیں اور جا کے پہلے نماز پڑھیں، بعد میں آ کر کھائیں۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کہیں دور دور تک پانی نہ ملے جیسے سیاچن وغیرہ کے اندر تو کیا برف سے وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں برف سے وضو بالکل ہو جاتا ہے کیونکہ برف بھی مائع مطلق ہے۔ مائع مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس پانی میں کوئی ناپاکی نہ ملی ہو، اس کا نام پانی ہو، اگر مطلب یہ کہ اور وہ کسی چیز سے کشید کر کے نہ نکالا گیا ہو، جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے نا، اس میں یہ اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ بہنے والا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے، اس میں نجاست نہیں ہوتی، اس میں کوئی ایسی پاک چیز مل گئی ہوتی کہ کیچڑ جیسا ہو جائے، جو پانی اس بارش والے پانی کے اوصاف پر ہوگا اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ لیکن اب آپ کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برف کو پگھلا کر کریں تو بالکل وہ تو پانی بن گیا، کر سکتے ہیں، اور اگر مطلب یہ ہے کہ برف کی ڈلی لے کے ایسے ہی ہاتھ پہ مل کے کر لیں تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کے اندر پانی کا بہنا شرط ہے۔ جس چیز کو دھونا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے شریعت نے کہ دھو، اس کا مطلب ہے کہ اس پر پانی بہاؤ، اور یہ کرنے سے مسا تو ہو سکتا ہے، بہے گا نہیں، اور ویسے بھی وہاں کی سردی کے اعتبار سے برف کو ملنا تو میرے خیال میں انسان کو فالج زدہ کر دے گا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسے کسی خطرناک علاقے میں اگر آپ پھنس جائیں تو یا تو اگر سہولت اچھی ہے، لکڑیاں وغیرہ ہے، آپ پانی گرم کر سکتے ہیں، پھر تو یعنی گرم کر کے لکوڈ بنا کے اس کو وضو کریں باقاعدہ، اور یا پھر تیمم کر لیں، چاہے آپ کو سالوں وہاں رہنا پڑے۔ اور تیمم کے لیے آپ ایک چکنا پتھر اپنے پاس رکھ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا لازم نہیں ہے، اسی سے بس کریں، نیت کر لیں کہ میں پاک ہو رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پتھر کو اپنے اچھی طرح دونوں ہاتھوں میں ملیں، پہلے دونوں ہاتھوں سے پورے چہرے کا مسح کریں گے، کوئی بال برابر جگہ بھی رہ نہ جائے، پھر دوبارہ اس کو مسح کریں، اس کو ملیں ہاتھ پر، الٹے ہاتھ سے پورے سیدھے ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کر لیں، انگلیوں کے بیچ میں خلال وغیرہ کریں، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کریں، خلال وغیرہ اچھی طرح کر لیں۔ آپ نماز کے لیے ریڈی ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ کعبۃ اللہ کو چھونے کی خواہش میں بعض عورتیں مردوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی تھی جو واقعی مطلب ہم بھی دیکھتے ہیں ایسی چیزیں کہ اس میں مرد عورت کا کوئی تمیز نہیں تھی، سب ایک دوسرے میں سمجھ لیں آگے بڑھنے کے چکر میں بہت ہجوم۔ تو اس طرح عورتوں کا مردوں کے بیچ میں گھس جانا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں سخت ناجائز ہے، بالکل منع ہے۔
یہ کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا کہ بلکہ علماء نے تو فرمایا کہ اگر حجر اسود پہ رش ہو اور عورت کو یہ گمان ہو کہ مردوں سے جسم ٹچ ہوگا تو وہ دور ہی رہے. طواف تو ایک مجبوری ہے. بعض اوقات مطاف میں بہت رش ہوتا ہے کہ غیر مرد نامحرم کے جسم آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، لیکن وہ تو ایک منسک کی، ایک عبادت کی، ایک رکن کی ادائیگی مقصود ہوتی ہے، اس میں اجازت ہوگی کہ وہ اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا. رش بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے جب آپ 10 ذو الحجہ کو رمیے کے لیے چلتے ہیں تو چونکہ تمام حاجیوں نے آج 10 ذو الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے، اگر 25 لاکھ حاجی ہے تو سب کا مشن یہی ہے کہ آج اس کی طرف بڑھنا ہے. اس میں بھی بڑا رش ہوتا ہے اور اس طرح کنجسٹ ماحول ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ایک رکن کی ادائیگی مقصود ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. لیکن حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں. ایسے کعبۃ اللہ کو ٹچ کرنا یا ملتزم جو کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کا ایریا ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے، برکت والی چیز ہے، لیکن کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے. اس لیے ہماری بہنوں کو بالکل اس سے اجتناب کرنا ہوگا، ورنہ وہ وہاں پر بھی گناہ گار ہو سکتی ہیں. انہیں چاہیے کہ ایسے وقت کا انتظار کریں کہ یا تو اس میں صرف عورتوں کو اس ٹائم پرمیشن ہو، اب چاہے رش ہو تو ٹھیک ہے، وہ تو عورتوں کے جسم آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یا پھر ایسے وقت میں جائیں کہ جب رش بالکل کم ہو کوئی بھی وہاں پر نہ ہو، بہت ہی کم ہو، ایسے موقع پہ جائیں. لیکن اگر مردوں کے بیچ میں گھسیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس میں احتیاط کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قریبی مسجد میں نماز ادا نہ کرے بلکہ دور واری میں جا کر نماز پڑھے تو کیا اس کا واجب ادا ہو جائے گا؟ جی واجب تو ادا ہو جائے گا، جو جماعت کا مطالبہ ہے وہ ہو جائے گا. لیکن کیوں نہیں پڑھ رہے محلے کی مسجد میں؟ اگر تو اس میں واقعی کوئی شرعی عذر ہے، امام میں کوئی خرابی ہے، کوتاہی ہے، وہاں کا ماحول ایک فتنے کا ماحول ہو گیا، بعض اوقات لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں تو دور جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اپنی مسجد میں ایسی کوئی بھی شرعی قباحت یا شرعی عذر نہیں ہے تو پھر پہلا حق آپ کی قریبی مسجد کا ہے. پھر آپ کی جماعت تو وہاں پر ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ محلے کی مسجد کی جماعت میں قلت کا سبب بنیں اور دوسرے مقام پہ جا کے نماز کو ادا کریں. تو آپ کو وہیں پہ نماز ادا کرنی چاہیے. پچھلی دفعہ کے کویسچن ایک بہن نے کیا تھا کہ کیا ہم بیڈ کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے کوئی کہ خالی بیڈ کے بارے میں پوچھا، پھر دوسرا یہ کہا کہ اگر کوئی اس پر بیٹھا ہے یا لیٹا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، خالی بیڈ کے آگے نماز پڑھنے میں تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کا رخ آپ کی طرف ہے یا اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہے. اگر تو پیٹھ آپ کی طرف ہے اور آپ کو امید نہیں ہے کہ آگے وہ آپ کی طرف رخ کرے گا، جیسے بعض بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کبھی ادھر کو منہ نہیں کرنا، میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو پھر بھی بالکل ٹھیک ہے. اس طرح اگر کوئی لیٹا ہے اور اس کو کروٹ آپ کی طرف، یعنی اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہے، اس نے کروٹ لی ہوئی ہے، رخ دوسری طرف ہے، تب بھی صحیح ہے. لیکن اگر ان کے رخ آپ کی طرف ہیں تو جاگے ہوئے آدمی کا رخ آپ کی طرف ہو تو زیادہ اس میں کراہت ہے، کیونکہ لازم بات ہے جب وہ یوں آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کو ریاکاری بھی پیدا ہوگی اور تکلف پیدا ہوگا، تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہوگا، سخت مکروہ ہوگا، آپ کو سائیڈ میں پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی شخص سو رہا ہے مثال کے طور پہ لیکن کروٹ اس کا رخ آپ کی طرف ہے تو ایسے شخص کے سامنے بھی نماز نہ پڑھیں بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے جیسے بت کے سامنے آدمی سجدہ کرتا ہے، ایسے ان کے سامنے سجدہ کرنا، حالانکہ نیت آپ کی نہیں ہے لیکن وہ مشابہت سے ہو رہی ہے، اس لیے پھر اس کو اس کے چہرے کے سامنے نہ ہو. اگر آپ پیر کے سامنے کر لیتے ہیں اس کی گنجائش نکلے گی. تو خلاصہ کہ یہ ہے کہ سب سے افضل اور اولیٰ یہ ہے، خالی بیڈ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی لیٹا ہے یا بیٹھا ہے تو آپ سائیڈ میں پڑھیں، یہ سب سے بہتر صورتحال ہے. اور اگر کوئی شخص 5 وقت نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نوافل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کو جو آخری نصیحتیں کی اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ کا فرض باقی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا نفل قبول نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ جس جنس کی عبادت فرض باقی ہو اس کا نفل مقبول نہیں ہوتا. لہذا اگر زکوٰۃ باقی ہو تو نفلی صدقہ مقبول نہیں ہے، نماز باقی ہو تو نفل نماز نہیں، اور اگر فرض روزے باقی ہوں تو نفلی روزے مقبول نہیں ہوتے، اس لیے پہلے ان کو ادا کرنا چاہیے. ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں فوم والی صف بچھا دی ہے نماز کے لیے، جس کو ہم دبائیں تو وہ ہلکی سی دب جاتی ہے. نمازیوں میں اختلاف ہو گیا ہے کہ اس پر نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں نماز بالکل درست ہے، سردیاں ہیں اس وجہ سے بچھائی ہوگی، ٹھنڈے فرش پر سردی چڑھتی ہے پاؤں سے، اور بعض اوقات جو کمزور بدن کے مالک ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ان کا وزن ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ فرش پہ جب گھٹنے والا رکھتے ہیں تو پین شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کی فوم والی چیزیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہلکی سی دب رہی ہے، بس یہ نہیں ہے کہ بالکل یوں ہچکولے کھا رہی ہے، تو وہ ہلکا سا اس لیے بچھا لیا تاکہ اس طرح لوگوں کو آسانی مل جائے. اس میں کوئی حرج نہیں، بس جب آپ سجدہ کریں تو ہلکی سی پیشانی کو پریس کریں کہ اب آپ کو گمان ہو کہ مسجد نہیں دبے گی، بس اتنا کرنا کافی ہے، سب کی نماز بالکل ہو جائے گی، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا وسوسے جو ہے نماز میں یہ لازم آتے ہیں، ہر ایک کو آتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں. اصل بس یہ ہے کہ وہ تک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہوا جو وسوسے ڈالے گا. ہمیں دنیاوی وسوسوں میں گم نہیں ہو جانا.
ان کا آنا برا نہیں ہے، ان میں مشغول ہو جانا برا ہے، تو اس کو بس آپ ٹالتے رہیں، جھٹکتے رہیں۔ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ میری نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے تو شاید ثواب کم ہوگا، بلکہ ثواب زیادہ ہوگا، جتنا وسوسوں سے لڑ کر نماز پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ نگاہیں رکھنے کا حکم ہے وہاں نگاہ جمع کر رکھیں، جیسے حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر ہے، سجدے میں ناک کی نوک پر، اور سلام پھیرتے ہوئے دونوں کاندھوں کو دیکھیں۔ جب اتحیات پڑھ رہے ہیں تو گود پہ نگاہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں عربک کم از کم اس کا ترجمہ نکال لیں، جیسے الحمد شریف کا اور مخصوص صورتوں کا جب آپ یہ صورت پڑھیں تو وہ ترجمہ بھی آپ ذہن میں دہراتے رہیں تو انشاءاللہ بہت حد تک وسوسے سے بچیں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ٹیک لگائی ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے آپ نے قرآن پکڑ کے پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ بعض اوقات اب میں چلیں ادھر کا ذکر نہیں کرتا ہوں کہ لیکن ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے یوں سامنے پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ زمین پہ پھینکا اور نماز شروع کر دی، یہ سخت بے ادبی ہے قرآن عظیم کی، اور اس طرح پاؤں پھیلا کر۔ ہاں اگر آپ نے پاؤں سمیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی تکیے وغیرہ سے ٹیک لگائی ہوئی ہے تو پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، مطلقاً ٹیک لگا کر قرآن پڑھنا منع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت حیض میں میری گود سے ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو یہ خود عمل نبی کریم سے بھی ثابت ہے، تو بس وہ حیت اپنی اچھی بنا کے رکھنی چاہیے، ایسے نہ ہو کوئی دیکھے تو کہے کہ یار یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، اپنے عرف میں جیسا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ڈاؤٹ ہو جائے کہ 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، اگر یہ زندگی کا پہلا معاملہ ہوتا ہے تو حکم یہ ہوتا ہے کہ نماز توڑ کے دوبارہ شروع کریں، لیکن اگر بار بار ایسا ہوتا ہے تو پھر دل سے سوال کریں کہ 2 ہوئی ہیں یا 3، جہاں دل جم جائے اس کو اختیار کر لیں، اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوتا، اور اگر ڈاؤٹ فل ہیں تو پھر کم والی کو اختیار کر کے آخر میں سجدہ صاحب کر لیں۔ اور ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم سفر پہ ہوتے ہیں، کبھی نماز قضا ہو جائے خدا نخواستہ تو کیا گھر پر آ کے قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ دیکھیں اصول یاد رکھیے گا، جہاں پر آپ کی نماز قضا ہوگی نا اتنی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں بس، یعنی گھر میں قضا ہوئی تو 4 پڑھنی ہیں اور سفر میں قضا ہوئی تو 2 پڑھنی ہیں۔ اب کس جگہ پڑھ رہی ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لہٰذا اگر آپ نے گھر پہ نماز قضا ہوئی اور سفر کر رہے ہیں اور سفر میں اس قضا کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2 نہیں بن جائیں گی، وہ 4 ہی پڑھنی ہوں گی، اور سفر میں اگر 2 تھیں قضا ہو گئیں، جیسے ظہر کی 2، عصر کی 2، عشاء کی 2، اور آپ گھر پہ آ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اب گھر پہ آنے کی وجہ سے 4 نہیں بن جائیں گی، 2 ہی پڑھنی ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں سے قبل قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر پر، کیونکہ اگر آپ مسجد میں جا کر پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سنت فجر کے علاوہ طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے، حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، تو لہٰذا معلوم یہ ہوا اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ابھی تو صرف سنت پڑھ سکتے تھے، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بدگمانیاں پیدا ہوں گی ایک تو، دوسرا لوگ بعض سمجھ جائیں گے کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کا قضا کرنا گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا ایک اور گناہ ہوتا ہے، لہٰذا گناہ گار ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ گھر پہ پڑھیں، گھر پہ پڑھنے کے بعد جا کر پھر مسجد میں فجر وغیرہ سنت پڑھ لیں اور فرض ادا کر لیں، لیکن قضا نمازیں گھر پہ پڑھیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مغرب میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ ستارے نکل آئے تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ جی یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اندازہ موسم کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر ہی کیا جاتا تھا، سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں، غروب آفتاب کے وقت روشنی دیکھی جا رہی ہے، اور اس سے پھر مغرب کا یا طلوع فجر وغیرہ کا اندازہ کیا جاتا تھا، ایسے ہی زوال کے وقت سورج کی گردش کو دیکھ کر پھر اندازے ہوتے تھے، تو اس وقت یہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی تاخیر کرے گا تو اسے کیا پتا کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے، تو اگر ستارے نکل آئے تو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے اور عشاء کا وقت داخل ہو جائے غلطی سے، تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اتنی تاخیر کو مکروہ تحریمی قرار دیا۔ لیکن آج کل کے دور میں بڑے زبردست قسم کے ایپس وغیرہ آ گئے ہیں، اسی طرح کیلنڈرز وغیرہ آپ کو نماز کے اوقات کے مل جائیں گے جن میں عشاء کا وقت لکھا ہوتا ہے، اب اگر آپ اس سے پہلے نماز ادا کر لیں بالکل ٹھیک ہے، چاہے ستارے نکل آئیں بہت سارے، آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اب اس کو مکروہ تحریمی قرار نہیں دینا چاہیے۔ عورت دوران حج جاگر شوز پہن کر ارکان وغیرہ جیسے مینا وغیرہ میں چلنا پھرنا ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی فیمیل شوز ہوں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہوں وہ پہن سکتی ہوں تو وہ پہنیں، اور ایسے آتے ہیں جوتے کہ وہ اس کو پہن سکتی ہیں، کیونکہ مردانہ چیزیں استعمال کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ ویسے تو اسکول کالج وغیرہ کے اندر بچیاں جاگرز پہنتی ہیں، کیونکہ بسوں میں چڑھنا ہوتا ہے، اترنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، بعض اوقات بس میں چڑھتے ہوئے اگر جوتی ٹوٹ جاتی ہے تو بہت مسائل ہوتے ہیں، گر سکتی ہیں، تو یہاں تھوڑی گنجائش ہوتی ہے، لیکن حج وغیرہ کے اندر ایسی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں فیمیل شوز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بچوں کو بھی ایسے کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات وہ مضبوط ہوتے ہیں اور
چڑھتے اترتے کسی کے پاؤں کے نیچے اپنا پاؤں کچلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے بچیاں بعض پہن لیتی ہیں تو چلیں گنجائش ہوگی، لیکن وہاں پر کوشش کریں کہ جو زنانہ جوتے ہیں وہ استعمال کریں۔ باقی عورت کے لیے تو پاؤں ڈھکنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ موزے پہن سکتی ہے، جوتے پہن سکتی ہے، آپ ایسا کر سکتی ہیں۔ عنوان قائم کیا تھا کہ باب یصلی المغرب ثلاثا فی السفر، یعنی سفر میں مغرب کی 3 رکعت پڑھی جائیں گی، اس کا باب۔ 1091 نمبر حدیث پاک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ کو سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو آپ مغرب کو مؤخر کر دیتے، یعنی ویسے تو مغرب کا وقت شروع فوراً پڑھی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں جب سرکار کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو مغرب کو مؤخر کرتے، آگے تک لے جاتے، دیر سے یعنی عطا کرتے، حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے۔ سالم کہتے ہیں، جنہوں نے ان سے روایت کی ہے، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو عرب کنٹریز میں ایسے ہی ہے، کسی کو جانا ہو کہیں سفر پہ وہ مغرب پڑھیں گے، ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے مغرب کے وقت میں، اور سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ فقہ حنفی کی روشنی میں بالکل غلط طریقہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو حدیث پاک ہیں اس میں یوں نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کی، وہ صرف مزدلفہ میں ہوا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز کو ادا فرمایا اور ادا کی نیت سے ادا فرمایا۔ اور اب بھی حاجی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد وقوف عرفہ ختم کر کے آپ چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو راستے میں نہ وہاں نماز پڑھتے ہیں نہ راستے میں، بلکہ جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے تو پھر پہلے مغرب پڑھتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام دنوں کے بارے میں حدیثیں جیسی جمع کی گئی ہیں، اس میں جہاں یہ ذکر کیا گیا کہ مغرب عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مغرب کے وقت میں پڑھی گئی اور عشاء کے وقت میں پڑھی گئی۔ تو یہاں پر جو بظاہر 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، ہم کہتے ہیں جمع حقیقی نہیں ہے، جمع سوری ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ پہلی کا وقت نکال کر اس کو دوسری کے وقت میں ادا کرنا، اس کے ساتھ ملا لینا، یا دوسری کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لینا پہلی والی نماز کے ساتھ ملا کر، یہ حقیقی طور پہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ اور جمع سوری کا مطلب ہوتا ہے کہ صورت اور شکل کے اعتبار سے جمع ہے، لیکن ایک دوسرے کے وقت کا لحاظ رکھا گیا ہے، ایک دوسرے کے وقت میں چیز کو داخل نہیں کیا گیا۔ جیسے آپ مغرب کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں، پھر فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو متصلاً عشاء پڑھ لیں، اس میں مغرب کے وقت میں ہے، عشاء کے وقت میں ہے، لیکن چونکہ یہ بالکل آخری وقت میں اور یہ بالکل اول وقت میں پڑھی گئی تو بظاہر دونوں ملی ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں جمع سوری۔ تو احناف کے نزدیک جمع سوری جائز ہے، جمع حقیقی جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں، اس تفصیل میں جانے کے بجائے قوی دلیل آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں نمازوں کے اوقات کو مخصوص کر دیا ہے، اسی وقت کے اندر ان نمازوں کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں ہے، حافظوا علی الصلوات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کے اوقات میں ان کو ادا کرو، اس کی شرح یہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، یعنی مقرر شدہ وقت میں نمازوں کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے مقرر شدہ وقت میں ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا تو پھر وقت کے اندر ہی ادا کی جائے گی۔ اب اس میں یہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ مغرب کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور عشاء کو فوراً جیسے ہی ٹائم شروع ہو اول وقت میں پڑھ لیں، تو جمع سوری ہے، یہ شرعاً جائز ہے، ورنہ جمع حقیقی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1092 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا ہے۔ آپ اسی طرح کہتے ہیں پڑھا کرتے تھے۔ سالم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا، ان کو آگے کر دیا تھا۔ انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت عبید کی موت کی خبر دی گئی تھی، وہ ان کی تعزیت کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو، حتیٰ کہ انہوں نے 2 یا 3 میل کا سفر طے کیا۔ پھر سواری سے اترے،
پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر کہا میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ اسی طرح کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 3 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آدھی رات کو اٹھتے تھے۔ تو آپ تھوڑا غور کریں کہ حضرت عبداللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی کرنا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، اس کی 3 رکعت پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کے دوران بھی آپ 3 رکعت ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر آپ سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے۔ یہ تھوڑی دیر ٹھہرنا عشاء کے وقت کے دخول کے لیے ہے۔ پھر آپ اس کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر سلام پھیر دیتے اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے۔ تو دوران سفر آپ کے نفل کا ترک بھی ثابت ہے، حتیٰ کہ آدھی رات کو پھر آپ اٹھتے اور اس وقت پھر آپ تہجد وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احناف کے نزدیک حکم یہی ہے کہ یہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں۔ جیسے ایک روایت کے مطابق اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو جو نبی کریم نے لفظ استعمال کیا، اگر اس کی تشریح کی جائے تو 2,88,00,000 برس تقریباً جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کے بدلے میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نماز کا ہے، جو روزانہ نماز قضا کرے اور صرف 5 منٹ کی مشقت کو نظر انداز کر کے شیطان کی بات مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا منادی تو کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف، اور فجر میں کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم نہ بھلائی کی طرف آتے ہیں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، بل اس سے بھاگتے ہیں اور صبح کے ٹائم میں نیند کو نماز سے بہتر سمجھتے ہوئے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے رکتے ہیں۔ یہ وقتی آرام نے کتنا نفع دیا آپ سوچئے، اور اس کے بدلے میں اگر 2,88,00,000 برس ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں انسان جلے، وہ کس قدر بڑا عذاب ہوگا۔ اور دیگر جو بےزتیاں ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، وہ علیحدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر ضائع کیا اس کا انجام بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کو ایمان کی طرف آنے سے روکتا رہا، اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف جو تھا وہ گستاخ رسول، دشمن اسلام تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کن لوگوں کے ساتھ بے نمازی کے حشر کی وعید بیان کی جا رہی ہے، لیکن مجال ہے جو ہمارے پاپی دل پہ کسی بات کا اثر کر جائے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، ماں رو کے کہے، بیوی اٹھلا کر کہے، بچے پاؤں میں پڑھ کے کہیں، دوستی کا واسطہ کرے تو جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی سزائیں بیان کریں، انعامات بیان کریں، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روئیں، اتنا عبادت کریں کہ پنڈلیوں پہ ورم طاری ہو جائے، پھر وہ فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں پہ ٹھنڈک ہے، اور ہم کہے گا جی دیکھی جائے گی، سوچیں گے۔ یہ ہماری مطلب ماشاءاللہ عشق رسول کی معراج ہے جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرے تو ایسے لگائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول 1500 سال میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس عاشق رسول کو جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوری کرنے کی باری آتی ہے تو وہ سائڈ میں بیٹھا ہوتا۔ بڑا زبردست عشق رسول ہے بھائی جان۔